بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 27 الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ۔ ہم پچھلی آیات میں منافقین کی جو ہے تفصیل پڑھ رہے ہیں، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی وضاحت کرتے ہوئے ان کی 3 بری عادتوں کا ذکر کیا ہے۔ تو منافقین کی 3 بری عادتوں کو بیان کیا ہے۔ تو ان میں پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ۔ الذین وہ لوگ جو کہ ینقضون، یا منے وہ، واو نون منے سب، درمیان میں نون قاف اور زاد، یہ نقض ہے۔ نقض، تو نقض کا معنی ہوتا ہے ٹوٹنا، توڑنا۔ ینقضون توڑتے ہیں، عہد اللہ، عہد منے پکا وعدہ، اللہ اللہ کا، جو اللہ سے معاہدہ ہے، جو اللہ سے وعدہ ہے، اس وعدے کو توڑ دیتے ہیں۔ من بعد میثاقہ، من منے سے، بعد منے بعد، میثاق منے مضبوط پکڑنا، مضبوط وعدہ کرنا، پختہ وعدہ کرنا۔ میثاق کا معنی پختہ کرنے، مضبوط کرنے، ہی منے اس وعدے کے، اس وعدے کے مضبوط کر لینے کے بعد اس معاہدے کو، اس عہد کو، اس وعدے کو ینقضون توڑتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ فاسق وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اس کو پختہ کرنے کے بعد۔ اگر وہ منافق ہیں تو وہ زبان سے اقرار کرتے ہیں آمنا باللہ و بالیوم الآخر، وہ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور قیامت کے دن پر ایمان لائے۔ یہ منہ سے کہتے تھے، دل سے نہیں مانتے تھے، مگر یہ عہد پورا نہیں کرتے تھے، کیونکہ عملی طور پر ان کا ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات پر نہیں تھا اور آخرت کے دن پر بھی نہیں تھا۔ تو یہاں پہ مراد یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ جو وعدہ کرتے ہیں، زبان سے تو بولتے ہیں لیکن دل سے نہیں مانتے۔ پھر ان منافقین میں کچھ یہودی، کچھ مشرک وغیرہ وغیرہ تھے، تو یہودیوں کے بارے میں یوں کہیں گے کہ یہودی پچھلے نبیوں کو تو مانتے تھے، لیکن پچھلے نبیوں سے جو وعدہ لیا گیا کہ آخری نبی حضرت محمد نبیوں کا سردار جب آئیں گے تو ان پر بھی ایمان لائیں گے، تو یہودی اپنی اس بات سے مڑ گئے، اس بات کو نہیں مان رہے تھے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے تھے۔ تو بہرحال اس میں وہی ہے کہ اللہ کے ساتھ جو معاہدے ہیں، اللہ کے ساتھ جو وعدے ہیں، ان وعدوں کو، ان عہد کو یہ توڑ دینا، یہ منافق، یہ فاسق کی جو ہے نشانی ہے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، واو زبر وا منے اور، واو زبر وا منے اور، یقطعون، یہ دوسری ان کی عادت بتائی جا رہی ہے۔ اور یقطعون، یا منے وہ، واو نون منے سب، قاف تا اور عین جو ہے یہ قطع سے ہے۔ قطع تعلق کہتے ہیں نا، تعلق کو ختم کرنا۔ قطع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ختم کرنا، قطع کرنا، ختم کرنا۔ وَيَقْطَعُونَ اور ختم کرتے ہیں، قطع کرتے ہیں، ما جو امرا حکم دیا، اللہ اللہ نے، جس چیز کا یا جو اللہ نے حکم دیا، کیا؟ ما جس چیز کا امرا حکم دیا، اللہ اللہ نے، بھی بازے بھی منے ساتھ، ہی منے اس کے ساتھ یا اس کا، جس چیز کا، بھی اور ما کو جوڑ دیں گے، جو اور اس کے ساتھ، ان کا ترجمہ ہو جائے گا اس کا، جس چیز کا۔ وَيَقْطَعُونَ اور توڑتے ہیں، ما بھی جس چیز کا، امر اللہ اللہ نے حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ ان یوصل، ان منے یہ کہ، ان منے یہ کہ، یوصل، یوصل یا منے وہ، اور واو صاد اور لام جو ہے یہ وصل سے ہے۔ وصل کا معنی ہوتا ہے ملانا۔ وصل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ملانا، جوڑنا۔
ایک ہوتا ہے فصل فا کے ساتھ، فا صاد اور لام، فصل، فصل کا معنی ہوتا ہے الگ کرنا۔ دوسرا ہوتا ہے واو صاد لام وصل، وصل کا معنی ہوتا ہے ملانا جوڑنا۔ تو آپ نے یہ دونوں لفظ یاد رکھنے ہیں، این یوصلا، ان یہ کہ یوصلا جوڑا جائے ملایا جائے۔ تو اللہ نے جس کے جوڑے جانے کا حکم دیا ہے، جس کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، ملانے کا حکم دیا ہے، وَيَقْطَعُونَ، وہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ قطع کرتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں۔ یقطعون ختم کر دیتے ہیں، جس چیز کا اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اسے قطع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، مگر یہ اس کے برخلاف یہ تعلقات کو، رشتہ داری کو جو ہے ختم کر دیتے ہیں، قطع کرتے ہیں۔ اور کافر جو ہے اس میں زیادہ تھے، مومن جو ہے یہ بھی کرتے رہتے ہیں، اور آج کل تو بہت زیادہ کر رہے ہیں مسلمان بھی۔ تو رشتہ داروں سے، قرابت والوں سے، اپنے قریبی لوگوں سے تعلق جوڑنا چاہیے، توڑنا نہیں چاہیے۔ کسی کی غریبی کی وجہ سے، کسی کی بیماری کی وجہ سے، کسی کی کسی پریشانی کی وجہ سے اسے الگ نہیں کر دینا چاہیے، بلکہ اس کا ساتھ دے کر اللہ کو خوش کرنا چاہیے۔ ہم اپنے رشتہ داروں کا ساتھ دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں گے۔ رشتہ داروں میں بڑوں کا ادب کریں، چھوٹوں سے شفقت سے پیش آئیں، جو بڑے ہیں ان کا ادب احترام کریں، اور جو چھوٹے ہیں ان کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں۔ اور اگر کسی رشتہ دار کو کسی چیز کی ضرورت ہے اور واقعتاً ضرورت ہے تو پھر اس کا ساتھ بھی دیں اپنی فرصت کے مطابق۔ تو یہ جو ہیں یہ اس کو توڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو شخص رشتہ داری کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں بھی اس کو جوڑوں گا۔ جو رشتہ داروں سے تعلق اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں میں بھی اس کا خیال رکھوں گا۔ اور جس کا خیال اللہ رکھے وہ شخص کامیاب نہیں ہو جائے گا، وہ شخص تو پھل پھول جائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اللہ نے فرمایا جو تعلق توڑتا ہے تو میں بھی اس کو کاٹ دوں گا، یعنی اس کو سزا دوں گا، اور جو اللہ کی سزا میں آئے گا تو وہ پھنس جائے گا۔ تو اس لیے منافقوں کی، فاسقوں کی یہ نشانی ہے دوسری کہ وہ یقطعون توڑ دیتے ہیں، ما بھی جس چیز کا امر اللہ اللہ نے حکم دیا، ان یوصلا کہ اس کو جوڑا جائے، اس کا وصل کیا جائے، اس کو جوڑا جائے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب اس کے بعد جو ہے تیسری ان کی عادت، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، واو زبر وا منے، اور یفسدون یا منے وہ، واو نون منے سب، وہ سب، فے سین اور دال یہ کس سے ہے؟ فساد۔ فے سین دال کس سے ہے؟ فساد۔ وَيُفْسِدُونَ اور وہ سب فساد کرتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں۔ فساد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہود و نصارہ اور دوسرے کافروں میں سے یہ جو سارے لوگ تھے یہ مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو متنفر کرتے تھے، مسلمانوں کے خلاف، ایمان والوں کے خلاف، صحابہ کرام کے خلاف دوسرے لوگوں کو نفرت دلانے والی، دور کرنے والی باتیں کرتے تھے۔ ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ ان کے علاوہ اور کوئی لوگ ایمان نہ لائیں، تو اس لیے وہ مختلف قسم کے اعتراضات کرتے رہتے تھے، جیسے پچھلی آیات میں پڑھا، قرآن پاک پر اعتراض کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرے پروپگنڈے بھی کرتے رہتے تھے تاکہ ان پروپگنڈوں کی وجہ سے دوسرے لوگ ایمان سے دور رہیں۔ تو اللہ نے اسی ان کی حرکت کو فساد سے ذکر کیا ہے، وَيُفْسِدُونَ اور وہ فساد کرتے ہیں، فی منے میں، الارض منے زمین، اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں، وہ ملک میں فساد کرتے ہیں، لوگوں کو ورغلاتے ہیں تاکہ ایمان کی طرف نہ جائیں۔ اولئک هم الخاسرون۔ اب جن میں یہ تین عادتیں ہیں، پہلے کہا کہ وہ فاسق ہیں،
فاسقوں کو پہچاننے کے لیے ان میں یہ 3 عادتیں پائی جائیں گی. جن میں یہ 3 عادتیں پائی جاتی ہیں اولئک وہ سب، ہم منے بھی وہ سب. جب 2 وہ سب آ گئے تو ان کو اردو میں کہیں گے وہی الخاسرون. واو نون کا معنی سب، خے سین اور رے یہ خسارے سے ہے، نقصان سے ہے. وہ سب نقصان والے ہیں، وہ سب خسارے والے ہیں، وہ سب نقصان والے ہیں، ٹوٹے والے ہیں. بات سمجھ آ گئی کہ ان کی یہ جو حرکتیں ہیں نا، ان حرکتوں کی وجہ سے اپنا سب کچھ یہ کھو رہے ہیں. اسلام کی توہین کرتے ہیں، اسلام والوں کی، اسلام کے لیے ترقی کرنے والوں کی، صحابہ کرام کی، صلحاء امت کی جو ہے حقارت کرتے ہیں، ان کو بری نظر سے دیکھتے ہیں. تو ایسے لوگ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ اب جب یہ باتیں بتا دیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تم لوگوں کا یہ ساری حرکتیں، یہ ساری ترتیب تمہیں خسارے میں ڈال دے گی، نقصان میں پڑ جاؤ گے. تو اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نصیحت کر رہے ہیں سمجھنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے. مرنے سے پہلے اللہ کو پہچان لو، اللہ سے تعلق جوڑ لو، جو کچھ غلط کیا اس کی اللہ سے معافی مانگ لو. تو کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم. کیفا کا معنی ہوتا ہے کیسے، کس طرح. کیفا کیسے، کس طرح. کیفا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کس طرح. اس کو ہم کیوں بھی کہہ سکتے ہیں، یہ سوالیہ لفظ ہے. کیسے، کس طرح، کیوں. تکفرون، تا منے تو، واو نون منے سب، تم سب. درمیان میں کافر کفر، تم سب کفر کرتے ہو، تم سب انکار کرتے ہو. باللہ، بازر بھی کا معنی ساتھ ہوتا ہے، یہاں پہ ترجمہ با کا چھوڑ دیں گے، اللہ ہی، اللہ کا. کس طرح تم انکار کرتے ہو اللہ کا، یا کس طرح تم کافر ہوتے ہو اللہ سے. کیفا کیسے، کس طرح، تکفرونا تم انکار کرتے ہو، تم کفر کرتے ہو، باللہ اللہ کا. وکنتم امواتا فاحیاکم. واو زبر وا منے اور، واو زبر وا منے اور، کنتم منے تم تھے، کاف نون منے تھے، اور تم کا معنی تم سب، تم سب تھے، تم سب تھے. امواتن، امواتن یہ موت کی جمع ہے، موت کا معنی مردہ، اموات کا معنی مردے. تم سب تھے مردے، تم نہیں تھے، تم دنیا میں نہیں تھے، تمہارا نام و نشان نہیں تھا. تم دنیا میں کسی انداز میں، کسی ترتیب میں نہیں پائے جاتے تھے. اگر تھے بھی صحیح تو پھر کسی کو کچھ بھی محسوس نہیں تھا، معلوم نہیں تھا. تم بے جان تھے. فاحیاکم، فا زبر فا مانے پس، احیا، احیا یہ حیات سے ہے، حیات کا معنی زندگی اور زندہ ہوتا ہے. تو احیا اس نے زندگی دی، اس نے زندہ کیا. احیا اس نے زندگی دی، اس نے زندہ کیا. کم منے تم سب کو، تم سب کو اس نے زندگی دی، تم سب کو اس نے زندہ کیا. یعنی پہلے تم تھے تو بے جان جسموں کی طرح تھے، تم میں کوئی حرکت وغیرہ، تمہاری کوئی شکل وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا، صرف عناصر کی صورت میں تھے. اس کے بعد والدین کی تم غذا بنے، پھر والدین کے ذریعے سے تم جو ہے، قرآن مجید میں آئے گا کہ نطفہ بنے، پھر خون بنے، پھر گوشت بنے ماں کے پیٹ میں، پھر ہڈیاں لگیں، پھر تمہاری ساری شکل بنی، پھر تم دنیا میں آ گئے. تو اس طریقے سے اس نے تمہیں فاحیاکم زندگی دی. حالات سابقہ کے بعد اللہ نے تمہیں زندگی کیسے دی کہ تمہارا جسم جب ماں کے پیٹ میں بن گیا تو پھر اللہ نے تمہارے اندر روح پھونک دی، تمہارے اندر روح ڈال دی، تو جس سے تم دنیا میں زندہ ہو کر آ گئے. تو یہ سب کس نے کیا؟ تمہیں پیدا کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے.
اب ایسے ہی ہوتا ہے نا، پہلے بھی میں نے آپ کو مثال دی تھی، سب کچھ ہمارے پاس ہے لیکن سر میں درد ہے تو ڈاکٹر سے دوائی لی، آرام آ گیا، تو ہم اس ڈاکٹر کا کتنا شکریہ ادا کرتے ہیں، بھائی آپ نے بہترین ہمیں جو ہے نا گولی بتائی، بہترین جو ہے دوائی دی ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ، میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ حالانکہ سر، جسم، بخار سب جس میں تھا وہ پہلے سے موجود تھا، اور جس اللہ نے یہ سر اور جسم دیا اس کا ہم شکریہ ادا نہیں کرتے۔ تو یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ تم بالکل بھی نہیں تھے، تمہیں سب کچھ اس نے دیا ہے، تمہارے جسم کا کوئی حصہ بھی نہیں تھا، سارا جسم تمہارا اس اللہ نے بنایا، تم کو زندگی دی۔ ثم یمیتکم، ثم مانے پھر، یمیتو یہ وہی میت سے ہے، یا مانے وہ، میت مانے موت دے گا، ثم پھر، یمیتو وہ موت دے گا، کم تم سب کو، دنیا میں زندگی گزار رہے ہو تو یہاں سے پھر آگے کی طرف بھی جانا ہے تو وہ تم کو موت دے گا، جب موت آ جائے گی اس کے بعد وقت گزرے گا، قیامت کا دن قائم ہوگا تو پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا کہ دنیا میں زندگی گزاری تھی، کیسے گزاری تھی۔ ثم مانے پھر، یحیی یا مانے وہ، ہے یہ حیات سے ہے، زندہ ہونے سے ہے، زندگی سے ہے، تو یحیی وہ زندگی دے گا، وہ زندہ کرے گا، کم مانے تم کو، پھر وہ زندہ کرے گا تم کو قیامت کے دن، ثم پھر جب قبروں میں زندہ ہو جاؤ گے، ثم پھر الیہ، الی مانے طرف، ہی مانے اس اللہ کی طرف، ترجعون تم سب لوٹائے جاؤ گے، اس اللہ کی طرف تم سب ترجعون رجوع کرو گے۔ رجوع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لوٹنا، واپس پلٹنا، یعنی جب دنیا میں وقت مرنے کا آئے گا تمہیں موت دے گا، پھر قیامت کے دن تم زندہ کیے جاؤ گے حساب کتاب لینے کے لیے، پھر اس کے طرف پہنچو گے، قبروں سے نکل کر اللہ کے روبرو حساب کتاب کے واسطے کھڑے ہو جاؤ گے۔ اب انصاف کرو کہ جب تم اول سے آخر تک اللہ تعالیٰ کے احسانات کے اندر ہو، ہر حالت میں اور ہر ضرورت میں اس کے محتاج ہو، اور اسی اللہ سے دعا اور توقع کرتے ہو، پھر اس پر بھی کفر کرنا اور اس اللہ کی نافرمانی کرنا، یہ تعجب کی بات نہیں ہے؟ ہر معاملے میں، ہر ضرورت میں، ہر ترتیب میں اس اللہ کے محتاج ہو، تو پھر تم کیف تکفرون، کیوں اس کا انکار کرتے ہو؟ مطلب یہ کہ تمہیں انکار نہیں کرنا چاہیے، تمہیں اس اللہ کا انکار نہیں کرنا چاہیے، اور اس اللہ نے جو پیغمبر بھیجے، جو دین بھیجا، جو نظام بھیجا، جو قانون بھیجا، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ آج ہم خوش تو ہوتے ہیں کہ مسلمان ہیں، لیکن ہماری مسلمانیت کو بچانے کے لیے جو راستے اللہ نے دنیا میں بنا رکھے ہیں، مساجد، مدارس، علماء، قراء، ان سب کی ترتیب سے ہم غافل ہیں، ہم ان سب کی جو ہے نشو و نما کے لیے کوشش نہیں کرتے۔ جب ہم کوشش نہیں کرتے تو کل کو آنے والے جو بچے ہوں گے ان بچوں کو پھر اسلام نہیں مل سکے گا، تو اس لیے ان چیزوں میں غور و فکر کرنی چاہیے، اسلام کی ترقی کے لیے دعا کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، تاکہ آگے جو ہماری نسلیں آئیں قیامت تک ان کو بھی اسلام ملتا رہے، اور وہ سب بھی اللہ کے فرما بردار ہوں، اللہ کو ماننے والے ہوں۔ اس سے آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔